قائم کرنا یہ اقامت ہے، ورنہ جو باجماعت نمازیں پڑھتا اس کی اقامت، وہ اقامت صلاۃ نہیں ہے، وہ نماز کی۔ میں پہاڑی اب لوگ بھول گئے، پہلے جو کھیتی باڑی کرتے نا، کہتے نا پہاڑ کاٹنا، آپ کو اب نئی نسل کو پتہ نہیں پہاڑ کس کو کہتے، ایک ہے پہاڑ کاٹنا، یہ نماز کی پہاڑ نکالنا، وہ ہے کہ اپنے دفتر میں اور اپنے کہیں کسی کونے میں نماز ادا کر لینا، یہ پہاڑ ہے۔ لیکن اقامت صلاۃ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت مقرر آ جائے، اس وقت تمام اقتدار والے لوگ اپنے اپنے اداروں میں اقامت صلاۃ کا اہتمام کریں، خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی نماز کی تاکید کریں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں انفرادی طور پر لوگوں کا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ انفرادی طور پر لوگوں کا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک جتنے انفرادی طور پر لوگوں نے گناہ کیے، اس نماز سے دوسری نماز تک جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، مشہور حدیث جو میں نے کئی دفعہ ذکر کی ہے، یہ نمازوں کے جب آدمی ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ کرتا ہے، اس نماز کی برکت سے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب دوسری نماز کا وقت آتا ہے، پھر دوسری نماز ادا کرتا ہے، پھر درمیان میں سارے صغیرہ گناہ یہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انفرادی طور پر لوگوں کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اور ملت کس سے بنتی ہے؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ملت کس سے بنتی ہے؟ ملت ہم سے بنتی ہے۔ اگر ہم گناہوں کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں، اللہ کی ذات بندوں سے راضی ہو جائے، تو یہ ملت ہم سے بنتی ہے، ملت فرشتے تو نہیں بناتے۔ جب انفرادی طور پر لوگ اقامت صلاۃ کریں گے، تو اقامت صلاۃ کے نتیجے میں انفرادی طور پر تزکیہ نفس ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ ملت اجتماعی طور پر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بہت ساری برائیوں سے آدمی کو بچاتی ہے۔ اگر ہم اقامت صلاۃ کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت ساری بیماریوں سے ہم خود بخود بچتے رہیں گے۔ اگر شعوری طور پر ہم نماز پڑھیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہم پڑھنے کے بعد پھر باہر نکل کر کے ہم اس کے خلاف جائیں، تو اگر ہمارا ضمیر مردہ نہیں ہے تو کبھی تو ضمیر جاگتا ہے نا، کہ ابھی میں کیا کر کے آیا ہوں، ابھی میں رب سے کیا کر رہا تھا، پھر جا کے تھوڑی دیر بعد پھر وہی بات کہوں گا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راہ دکھانا، اور نکل کے پھر آدمی ٹیڑھی راہ پہ جائے۔ اس نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز آدمی کو بےہودہ باتوں سے اور منکرات سے بچاتی ہے، انفرادی طور پر تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ آدمی ذرا یہ بھی سوچے، رسول نے فرمایا جس آدمی نے لباس ایسا لباس پہن کر کے نماز پڑھی، 10 درہم کا لباس تھا، 1 درہم حرام کا ہے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو ہم یہ محسوس کریں کہ میرے جسم پر یہ پوشاک ہے، کیا اس میں حرام تو شامل نہیں ہے؟ اگر میں اپنا تجزیہ کروں تو پھر میں حرام خوری سے بھی بچ سکتا ہوں۔ اس کا ایک دوسرا بڑا اہم فائدہ اور اجتماعی بھی ہے۔ اجتماعی فائدہ کیا ہے؟ اجتماعی فائدہ یہ ہے، میں نے پہلے ایک بار گزارش کی تھی کہ اس ملک میں ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب لوگ اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھتے۔ حضرت عثمان کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی، اور میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ آج کل جو این جی اوز ہیں، میں نے این جی اوز میں ٹریننگ کی، ایک دفعہ ہم ناروے میں این جی اوز کی ٹریننگ پر گئے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک آپ اپنی این جی او میں آنرشپ کنسپٹ ڈیولپ کریں۔ این جی او میں کیا کریں؟ این جی او میں آنرشپ کنسپٹ ڈیولپ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تنظیم میں جو لوگ موجود ہیں وہ محسوس کریں کہ یہ تنظیم ہماری ہے، یہ تنظیم ہماری ہے۔ اس ملک کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب لوگ آہستہ آہستہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے، کہتے ہیں ہم اس ملک کے باسی ضرور ہیں، ہم اس میں ٹیکس ضرور دیتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنے خون کی ندیاں بہائی ہیں، مگر اب جو صورتحال ہے یہ ملک ہمارا نہیں ہے، یہ چند لوگوں کا ملک ہے۔ وہی اس ملک میں وہ اقتدار والے طبقہ ہیں، اور ان کی سوچ یہ ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک دفعہ مجھے کوئی
ریکروٹ ملے، نئے کوئی فوجی آفیسر نئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا تعارف، تو انہوں نے کہا وی بلانگ ٹو رولنگ کلاس، ہم حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی ایسے مائیں بھی ہیں جو حکمران جنم دیتی ہیں، اور کوئی ایسی بھی ہیں جو غلام جنم دیتی ہے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا متا استم الناس وقد ولدہم اولا امہاتہم احرارا، ایک گورنر کو حضرت عمر نے سزا دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنانا شروع کیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنم دیا تھا۔ جن کو ماؤں نے آزاد جنم دیا ہے، تم نے ان کو غلام کب سے بنانا شروع کیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب باجماعت نماز ہوگی، باجماعت نماز میں جب سب مل کے نماز ادا کریں گے تو اس میں امیر و غریب کا فرق کم ہو جائے گا۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی رہا بندہ نہ کوئی بندہ نماز۔ جب باجماعت نماز ادا ہوگی، وہ اداروں کے اندر ہو، وہ کہیں بھی ہو، جب اس میں جونیئر اور سینئر سب ملیں گے، جب ملک کا سپاہی بھی ایک سب میں کھڑا ہوگا، پہلے آنے والا سپاہی پہلی سب میں ہے اور پیچھے آنے والا آفیسر کا سر اس کے جب پاؤں میں پیچھے پڑتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس دین نے مجھے عزت دی ہے، اس میں خدا کے گھر میں کوئی ادنا اور اعلیٰ نہیں ہے۔ اس میں کیا بنتا ہے؟ یہاں فوجی آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جے سی او، این سی او اور جی او سی سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ جے سی او اور این سی او کون ہوتے ہیں؟ حوالدار جو ہیں یہ این سی او ہیں، صوبیدار جے سی او ہیں، اور جو جنرل ہیں وہ کیا ہے؟ جی او سی، جنرل کمانڈنگ آفیسر۔ تو جب سارے اکٹھے کھڑے ہوں گے، ایک ہی سب میں ہوں گے، تو جو این سی او ہے سپاہی محسوس کرے گا کہ نہیں، اس ملک میں یہ ملک میرا بھی ہے۔ جس طرح سے یہ سارے ہم اکٹھے کھڑے ایک ہی سب میں ہیں، میں پہلے آ گیا تو پہلی سب میں ہوں، میرا آفیسر پیچھے آیا تو پچھلی سب میں وہ کھڑا ہے۔ اس سے اس ملک میں یہ محسوس ہوگا کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اور جب یہ احساس ہو جائے ہمارے ملک میں بنیادی طور پر یہ جو سماجی ناانصافی ہے، سماجی ناانصافی سے لوگ بڑا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں آگے بات کرنے سے پہلے جو آپ ہنگامی چندہ ہماری مسجد کی تعمیر کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اندر حال میں لیاقت خان صاحب، اوپر حال میں پٹھان سلطان خان صاحب، نئے حال میں حافظ صوبان امجد اور بیسمنٹ میں حافظ عاصم مجید آ رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ تعامل فرمائیں۔ ہم نے مسجد کی تعمیر کا کام جلدی شروع کرنا تھا، لیکن یہ جو موسمی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس موسم میں ظاہر ہے کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکتا۔ جو ہی موسم بہتر ہو، اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کے تعاون سے انشاءاللہ مسجد کی پہلے شہید کرنے کا مرحلہ ہے، پھر تعمیر کا مرحلہ، اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس میں یہ ہوگا کہ جب اقامت صلاۃ ہوگی تو ادنا اعلیٰ ایک سب میں کھڑے ہو جائیں گے، محسوس ہوگا یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ کسی ایک کا نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی محسوس ہوگا جب اس ملک میں یہ نماز کی امامت، یہ دراصل یہ میرٹ کلچر نماز کی امامت فراہم کرتی ہے۔ رسول اللہ فرمائے امام کون ہوگا؟ جب کوئی امام مقرر نہ ہو تو پھر کون ہوگا؟ امام وہ ہوگا جو اقرأہم، جو سب سے اچھا قاری ہے وہ امام مقرر کریں گے۔ قاری بہت سارے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ عالمہم، جو ان میں سے مسائل نماز زیادہ جانتا ہوگا۔ اگر مسائل نماز بھی بہت سارے جانتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اسنہم، جو ان میں سے زیادہ بزرگ ہوگا۔ بعض بات نہیں، اتقاہم، دیکھیں گے ان میں زیادہ متقی کون سا ہے وہ ہوگا۔ اور ابتداء اسلام میں یہ تھا کہ پہلے ہجرت کس نے کی ہے، یہ میرٹ کا کلچر یہاں سے شروع ہوگا۔ پیچھے کھڑا ہونے والا چپراسی یہ محسوس کرے گا کہ اس ملک میں میرٹ کا کلچر ہے، اگر میرا بیٹا بھی پڑھ گیا تو جس طرح